نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میں اور آپ اس ماہانہ درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے دوست بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے اس کی رضا کے طالب بن کر ہر ماہ منعقد کرتے ہیں۔ آج کچھ روٹین سے ہٹ کے ہے، اس میں میری کچھ مجبوری تھی جس وجہ سے اس درس کو ایک ہفتہ پہلے منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ کیا ایمان صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام ہے اور اس دعوے کے بعد کیا ایمان ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے، اور ایمان اگر تقاضا کرتا ہے تو وہ کیا تقاضے ہیں، اور ایمان خود مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی صفات ہزاروں ہیں، اس پر ہم کئی دروس کے اندر بات کریں تو وہ بات پھر بھی مکمل نہ ہو، تو میں نے سورہ مومنون جو قرآن مجید فرقان حمید کی، اس کے اندر جو صفات بندہ مومن کی بیان کی گئی ان کو موضوع بنایا ہے اور انہی پر میں چند گزارشات عرض کروں گا، ورنہ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر احادیث کے اندر بندہ مومن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی پیغام لائے اس پر دل سے اور زبان سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو صادق سمجھ کر، اصدق سمجھ کر کہ آقا کریم جو بھی پیغام لائے ہیں وہ سچا ہے، اس پر ایمان رکھنا، اس ایمان رکھنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ ویسے جو ایمان کا تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے، تصدیق بالقلب، کہ اپنے دل سے اس کی تصدیق کرے، لیکن چونکہ دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ترجمانی زبان سے ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل سے جس بات کی تصدیق کرتا ہے زبان سے اس کا اظہار بھی کرے۔ تو ایمان کے اندر دل کی تصدیق بھی ہے اور زبان سے اقرار بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام لائے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اب ایمان کی برکات کیا ہیں کہ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور توحید جو عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، توحید اور رسالت کی گواہی دے دیتا ہے، تو کیا انعام ملتا ہے اسے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے
تو ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، صورتحال یہ تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں. تنگی کے اندر یہ لشکر گیا تھا، حالات ایسے نہیں تھے، مالی طور پر بھی اس وقت مضبوطی نہیں تھی. تو کھانا ختم ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اونٹوں کو ذبح کریں. جن اونٹوں پر ہم پانی لاتے ہیں، جن پہ سوار ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھائیں، ان کی چربی کا تیل بنا لیں. آپ اگر اجازت دیں تو فرمایا ہاں ایسا کر لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مشورہ ضرور قبول کرتے تھے، مشورہ سنتے تھے. حرف آخر آپ کی بات ہوتی تھی لیکن مشورہ ضرور سنتے تھے صحابہ کا، اور مشاورت کرتے بھی تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اگر ہم اونٹوں کو ذبح کرنے کی بجائے، نہر کرنے کی بجائے، جس صحابی کے پاس جو بھی تھوڑا ہے وہ لے آئے اور آپ برکت کی دعا کر دیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تمہاری بات پسند آئی ہے. لہٰذا دسترخوان بچھایا گیا. دسترخوان پر کوئی جو کے ٹکڑے لایا، کوئی گوشت کے کوئی چند ٹکڑے تھے وہ لایا، جس کے پاس کوئی چند کھجوریں تھیں وہ لایا، دسترخوان پر رکھا. یہ ایک درس بھی ہے بہت بڑا، ایک امت کے لیے، ایک جماعت کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ جب اتحاد ہوتا ہے تو اللہ کیسی برکت پیدا کرتا ہے. تو وہ وہاں دسترخوان پر اکٹھا کیا گیا. نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی. اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا اس کو تقسیم کرو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سیر ہو کے کھا لیا تو وہ اسی طرح پڑا ہوا تھا سارا کچھ. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی برکت کو بیان کیا کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے. فرمایا جس شخص نے یہ گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی، تو فرمایا رب کائنات جب وہ رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا تو رب اس کو جنت سے محروم نہیں رکھے گا. رب کائنات ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. دوسری حدیث یہ بھی حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں. فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کے بعد رب کائنات فرمائے گا کہ تم ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو نکال کر جنت کے باغوں میں داخل کرو، کیونکہ مومن ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہ سکتا. تیسری حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک راوی ہیں. فرماتے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور پچھلے سوار کو ردیف کہتے ہیں. تو وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے ردیف تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، تو انہوں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، میری خوشبختی آپ نے مجھے پکارا ہے. تو دوسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ، پھر عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے پھر یہی بات فرمائی. تو اب جب پوری توجہ، یہ اس لیے ہوتا تھا کہ بات کوئی اہم ہوتی تھی تو حضور اس طرح مخاطب فرماتے تھے کہ بات کو تاکید ہو جائے. 3 مرتبہ پکارنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو اے معاذ، تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ جس نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے. یہ ایمان کی برکت ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ مجھے اجازت دیں میں یہ بات جا کر لوگوں کو سناؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، کیونکہ ایمان کے بعد ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ جب ہم نے ایمان لے آئے تو کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا تم ایسا نہ کرو، لہٰذا لوگوں کو عمل کرنے دو. ایک مجدہ جاں فضا سنایا کہ مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے اس حدیث کو بیان کیا اور بیان کر کے فرمایا کہ اب چونکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اس حدیث کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کتمان علم کو چھپانا وہ کہیں میرے کھاتے میں نہ پڑ جائے کہ ایک بات میرے علم میں تھی اور میں نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی.
تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی علم کی بات ہو تو اس کو چھپانا، علم کے اندر بخیلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے۔ تو یہ آقا کریم کا ایک پیغام تھا۔ حضرت معاذ فرماتے میں نے سوچا میں اس کو چھپاؤں نہ، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دوں۔ اب یہ ایمان کی برکات ہیں اور ایمان کی حقیقت ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ اس کے بعد ایمان کی پہلی صفت جو سورہ مومنون کے اندر بیان کی گئی، فرمایا جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اور خشوع و خضوع کی کیفیت دو طرح سے ہے، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری تو یہ ہے کہ ہم کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلیں، انگلیاں نہ چٹکھائیں، نماز کے جو آداب ہیں ان کو بجا لائیں، نظر ادھر ادھر نہ کریں، توجہ ادھر ادھر نہ کریں، ہمارے قریب کوئی ہم کلام ہے ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ تو نماز کے ظاہری آداب ہیں، ظاہری خشوع ہے، لیکن باطنی خشوع و خضوع یہ ہے کہ ہمارا دل بھی پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ہم نماز کی حالت کے اندر دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، خشیت الہی کی کیفیت ہو۔ یہ خشوع و خضوع جو نماز کو کامل بناتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کی حالت کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا لوگ، اکثر کو ہم نے دیکھا، وہ ٹیڑھی نگاہ کے ساتھ یا ترچھی نگاہ کے ساتھ، کوئی آنے والا مسجد میں داخل ہوا اس کو دیکھا، کوئی کلام کر رہا اس کو دیکھا، یا ویسے بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ تو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید اس کے اندر بیان فرمائی، فرمایا جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے یا آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باز آ جائے ورنہ اللہ اس کی نظر چھین لے گا۔ جو رب کی عبادت کرتے ہوئے بھی اپنی نظر کو وہاں نہیں رکھتا جہاں رکھنے کا حکم ہے کہ قیام کی حالت میں ہے تو جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں اپنی نگاہ کو رکھے، قعدے کی حالت میں ہے تو اپنی گود میں رکھے نگاہوں کو، تو فرمایا کہ نظر کو جما کر رکھے جہاں رکھنے کا حکم دیا گیا، ورنہ وہ نظر چھین لی جائے گی۔ دوسری حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے مجھے سرکار نے فرمایا اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کر، ادھر ادھر توجہ نہ کیا کر۔ کیوں؟ فرمایا کہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تیسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز کے اندر نظر ادھر ادھر کرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت کو برقرار نہیں رکھتے۔ فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا یہ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ نماز سے توجہ کو پھیر دے، شیطان کی لغزش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو نمازی ہے نماز کی حالت کے اندر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے، نماز میں توجہ نہ کرے۔ تو یہ نماز کے خشوع و خضوع کے اندر جو بڑی رکاوٹ ہے وہ پہلی یہ کہ انسان اپنی نظر کو نہیں ٹکاتا۔ دوسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر توجہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا جس وقت بندہ، اور یہ بڑی ایمان افروز روایت ہے، بڑی ایمان افروز روایت، فرمایا جس وقت بندہ ہاتھ باندھ کر نماز شروع کرتا ہے نا اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب حدیث میں تو لفظ یہ ہے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن معنی کیا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو رب کی رحمت اس کو کہتی ہے اے بندے میری طرف متوجہ ہو۔ اب وہ پھر بھی اگر توجہ نہیں کرتا تو پھر رب کی رحمت کہتی ہے میری طرف توجہ کر۔ وہ پھر تیسری مرتبہ نہیں کرتا تو فرمایا وہ جو رب کی خاص رحمت ہے وہ اس بندے سے اٹھا لی جاتی ہے جو نماز کے اندر اپنی نظر کو قائم نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ جو اس طرح نماز پڑھتا ہے یہ نماز سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، لیکن شرط ہے کہ خشوع و خضوع کی کیفیت کے اندر ہو۔ نبی علیہ السلام جب غزوہ ذات الرقاع سے واپس تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس لشکر نے ایک مشرکہ عورت کو قیدی بنایا تھا، اس کے شوہر نے قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا
جب جماعت صحابہ میں سے کسی صحابی کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر دوں، میں کسی صحابی کا قتل ضرور کروں گا۔ اب یہ چونکہ خطرہ تھا، ایک مقام پر جب پڑاؤ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات جب صحابہ آرام کریں گے تو اس وقت لشکر کی حفاظت کون کرے گا، کون پہرا دے گا؟ ایک تو ہے نا ظاہری اسباب ہیں اور اللہ کی حفاظت میں تو ہیں، لیکن ظاہری اسباب کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ تو فرمایا نا کہ اونٹ کے باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کرو، اونٹ کھلا چھوڑ کے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، فرمایا یہ توکل نہیں ہے، پہلے اسباب پر عمل کرو پھر اس کی ذات پر بھروسہ۔ تو فرمایا کہ کون پہرے دار بنے گا؟ ایک انصار صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، ایک مہاجر صحابی اٹھے، عرض کہ حضور آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم لشکر پر پہرا دیں گے۔ اب وہ مہاجر صحابی نے کہا آپ پہرا دیں، میں آرام کرتا ہوں، پھر میں پہرا دوں گا، آپ آرام کریں گے۔ وہ جب مہاجر صحابی سو گئے تو انصار صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، وہی شخص جس نے قسم اٹھائی تھی وہ آیا، اس نے ایک ٹیلے سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، باقی صحابہ آرام کر رہے ہیں۔ اس نے ایک تیر پھینکا جو آپ کی پنڈلی میں لگا، دوسرا تیر پھینکا پھر پنڈلی میں لگا، تیسرا تیر بھی آپ کی پنڈلی میں جا کر لگا۔ نماز سے سلام پھیرا، نماز نہیں توڑی، نماز سے سلام پھیرا تو مہاجر صحابی بیدار ہوئے، انہوں نے کہا آپ مجھے بتا دیتے، جب پہلا تیر لگا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو آپ مجھے جگا دیتے، میں اٹھ کر حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا۔ سنیے وہ انصار صحابی کیا کہتے ہیں، فرمایا میں نماز میں اس قدر متوجہ تھا کہ مجھے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اس تیر کو محسوس کیا لیکن تیر کا درد مجھے محسوس نہیں ہوا، تیر کے درد کو میں نے اپنی پنڈلی کے اندر لگتا ہوا محسوس کیا، لیکن نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت تھی، اس کی برکت سے وہ درد مجھے محسوس نہیں ہوا، تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور میں نماز کی حالت میں رہا۔ تو فرمایا اسلام کہتا ہے کہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خشوع و خضوع کی تعلیم دی، حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد جس جگہ میں نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ جا کر میں سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی آئے اور جلدی، بہت ہی زیادہ جلدی، اور جلدی جلدی پڑھ کر مسجد سے نکل گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً نماز شروع نہیں کرتا، میں پہلے بیٹھ جاتا ہوں، جب میرے سارے اعضاء سکون میں ہو جاتے ہیں تب میں اٹھ کر کھڑا ہوتا ہوں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اور فرمایا اس حالت میں جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو کعبہ بالکل مجھے سامنے نظر آتا ہے، پورے سکون سے کھڑا ہوتا ہوں تو کعبہ میرے ابرو کے سامنے ہوتا ہے، اور میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، جنت میری دائیں جانب ہے، جہنم بائیں جانب ہے، اور موت کے فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور فرمایا میں اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ فرمایا پھر امید اور خوف کے ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے اور اس کے جلال سے، اس کی قہاریت سے مجھے خوف بھی ہوتا ہے۔ اس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، تواضع اور عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اس کے بعد یہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اتنے خشوع و خضوع کی کیفیت کے اندر نماز پڑھ کر بھی میں نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے میری اس نماز کو قبول بھی فرمایا یا نہیں فرمایا۔ عوارف المعارف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نماز کے اندر انسانی جسم کی جو کیفیات ہیں وہ 4 ہیں، قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ وہ کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، اور کبھی کھادے میں۔ اور 6 طرح کی تسبیحات ہیں نماز کے اندر، تلاوت قرآن ہے، تسبیح ہے، حمد الہی ہے، استغفار ہے، دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود ہے۔ یہ 10 چیزیں ہیں نماز کی حالت میں، 4 جسم کی کیفیات ہیں اور 6 ذکر ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وہی 10 چیزیں ہیں جو فرشتوں کی 10 صفوں میں اللہ نے تقسیم فرمائی ہیں، اور فرشتوں کی اس 10 صفوں کے اندر ہر صف کے اندر 10,000 فرشتے ہیں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 فرشتوں میں جو تقسیم کیا ہے وہ اپنے غلاموں کو عطا کیا ہے جو ایک نماز اور ایک عبادت کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا خشوع و خضوع کی کیفیت جب انسان پیدا کر لیتا ہے تو یہ نماز کی برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری بات، اس سے اگلی صفت جو بندہ مومن کی بیان کی گئی، فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ لغو کاموں سے بچتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ لغو سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو ناپسندیدہ ہو، جس کو لوگ پسند نہ کریں، جس کے اندر وقت کا ضیاع ہو، مقصد کچھ نہ ہو، اس کا معنی کچھ نہ ہو۔ میں یہاں کا ماحول تو نہیں جانتا، ہمارے اندرون شہر میں یہ بڑی ایک بیماری ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے لوگ تھڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، لمبی لمبی ساری رات گپے مارتے رہتے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہے، کوئی تاش کھیل رہے، کوئی ویسے گپے مار رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں لوگوں کی، وہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ یہ لغو کام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا حسن ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فضول کاموں میں نہیں پڑتا۔ جس کام کا، فرمایا لا یعنی چیزیں، جن کا مقصد ہی کوئی نہیں، جن کا فائدہ کوئی نہیں، جو وقت کا ضیاع ہے، وہ وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کو بہتر بناتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عقبہ بن عامر حاضر ہوئے، عرض کیا حضور یہ فرمائیں کہ مجھے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ میری نجات ممکن ہو جائے، میں جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ جو لغویات کا بنیادی تعلق ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد صرف فقط زبان پر ہی نہیں ہے، ہاتھوں کے ساتھ بھی، پاؤں کے ساتھ، دل کے اندر بھی ایسے خیالات جن کا مقصد ہی کوئی نہیں، اور ایسی باتیں ہم سوچتے ہیں جن کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں کر لو، اور تمہارا گھر، اپنے اپنوں کو گھر کے اندر رکھو، یعنی ادھر ادھر پھرنا، ادھر ادھر جانا، لوگوں کے حالات پر ٹو رکھنا، کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے اٹھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، فرمایا اس کام میں نہ پڑو، یہ لایانی کام ہے، اس کا تمہاری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ ناجائز حرام اور لغو کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، فضول کاموں کے اندر مبتلا رہتا ہے، گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اور وقت ایسی چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ کامیاب ہے وہ بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو، اور جو بندہ اپنی زندگی میں ناکامیوں کا منہ دیکھتا ہے وہ بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو۔ کیوں؟ جو بندہ کامیاب ہے وہ جانتا ہے کہ میری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اور جو بندہ ناکامیوں کا منہ دیکھ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے وقت کی قدر نہیں کی، تو اب اس کو اہمیت سمجھ آئی، وہ بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو۔ اور جو کامیاب ہے وہ بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں جانتے ہیں